خواتین و حضرات، یہ سفر ایک ایسے بچے کا ہے جس کو 6 سے 7 دہائیوں کے بعد یہ خیال آتا ہے کہ اس کے بزرگ، اس کے بڑے کن صعوبتوں اور پریشانیوں سے ہجرت کا سفر طے کرتے ہوئے اس سرزمین تک پہنچے، اور وہ اس کی کھوج میں نکل پڑتا ہے۔ وہ بالکل کلولس ہے کہ کدھر جانا ہے، کہاں سے شروع کرنا ہے، لیکن ایک پیشن، ایک جنون اس کو یہ تمام سفر طے کرواتا ہے۔ اور اگر آپ اس سفر میں ہمارے ہم سفر بننا چاہیں تو اوپر دیے گئے لنک پر کلک کر کے آپ پہلا پارٹ دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پلے لسٹ میں جا کر آپ یہ ساری ویڈیوز وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ جیسے تیسے پنجابی میں سے کہتے ہیں اوکھے سوکھے ہمیں اپنا ضلع مل جاتا ہے، اور وہ تھا ہوشیارپور۔ ہوشیارپور کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کرنے بیٹھیں تو بہت طویل ہو جائے گی، اور میرا خیال ہے غیر ضروری ڈیٹیلز سے بچنے کے لیے مختصراً میں ہوشیارپور کی تاریخ عرض کرتا ہوں۔ ہوشیار خان کے نام کے اوپر مغل ایرا میں اس علاقے کو آباد کیا گیا تھا۔ یہ علاقہ قدرتی مناظر سے بھرپور انتہائی خوبصورت ہے، اور اس کو دو آبا کہا جاتا ہے۔ اس علاقے کو دو آب، جس طرح پنجاب کی سرزمین کو 5 دریاؤں کی نسبت سے پنج آب کہا جاتا ہے، اسی طرح دو آب ستلج اور بیاس کے درمیانی علاقے میں ہوشیارپور واقع ہے، اور اس کے بالکل ملحقہ جلندھر ہے۔ ہوشیارپور کی مٹی میں کچھ ایسا ہے کہ یہ ہمیشہ سونا اگلتی آئی ہے۔ فنون لطیفہ کے قد آور نام اس مٹی سے جڑے ہیں، اور خاص طور پر شاعری اور موسیقی میں اس مٹی نے بہت بہت نگینے پیدا کیے، جن کی فہرست یہاں پہ گنوانا ناممکن ہے، لیکن چند نابغہ روزگار شخصیات کا نام لیے بغیر اس سے آگے چلنا ممکن نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے جناب منیر نیازی صاحب، ان کا تعلق بھی ہوشیارپور سے تھا۔ کسی کو اپنے عمل کا حساب کیا دیتے، سوال سارے غلط تھے، جواب کیا دیتے۔ یہ تھے منیر نیازی۔ حبیب جالب دستور، جن کی مشہور زمانہ نظم تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون، اب نہ ہم پہ چلے گا تمہارا فسون، چارہ گر درد مندوں کے بنتے ہو کیوں، تم نہیں چارہ گر کوئی مانے مگر میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ حبیب جالب کا تعلق یہاں سے تھا۔ پھر طفیل ہوشیارپوری، ساحر ہوشیارپوری، حفیظ ہوشیارپوری، اختر ہوشیارپوری، اور ایک لمبی فہرست ہے۔ اور اگر موسیقاروں کی بات کی جائے تو نہایت ہی اعلیٰ پائے کے موسیقار اس خطے نے پیدا کیے، جن میں استاد نزاکت علی خان اور استاد سلامت علی خان، اور پٹیالہ گھرانے کے چشم و چراغ جناب استاد امانت علی خان بھی ہوشیارپور ہی میں پیدا ہوئے۔ اب جب یہ پتہ چل گیا جی کہ تعلق ہمارا ہوشیارپور سے ہے، اگلا سٹیپ یہ تھا کہ گوگل میں ہر آرٹیکل، ہر پیج جو اویلیبل انفارمیشن تھی وہ ہوشیارپور پہ ہم نے پڑھ ڈالی۔ ہمیں یہ پتہ چلا کہ انگریز نے گیزیٹیئرز لکھوائے تھے، اور اس میں ایک ایک چیز کی تفصیل تھی کہ علاقے میں کس رنگ و نسل کے لوگ ہیں، کس قوم کے لوگ کہاں کہاں آباد ہیں، ان کا اوڑھنا بچھونا کیا ہے، ان کا روزگار کے لیے یہ کیا مشغلہ کرتے ہیں، اور تہوار کون کون سے ہیں، سینسس کی رپورٹس، اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ، وہ ساری چیزیں گیزیٹیئرز میں شامل تھیں۔ 2 گیزیٹیئرز جو تھے مینلی ہوشیارپور کے، جہاں تک مجھے پتہ ہے، ایک 1883 سے 1884 میں شائع کیا گیا تھا، اور ایک 1904 میں۔ یہ 2 گیزیٹیئرز معروف ہیں۔ اب پیسے ویسے ہمارے پاس تھے کوئی نہیں اتنے، آئیڈیل جو جگہ تھی جہاں سے یہ ساری چیزیں دستیاب ہو سکتی تھیں وہ لاہور کے مال روڈ پر پنجاب پبلک لائبریری تھی، بہت ہی وسیع و عریض اور انتہائی ضخیم لائبریری۔ ہم وہاں پر گئے، اور ہمیں خیر یہ دونوں گیزیٹیئرز وہاں پہ دستیاب آ گئے۔ ان دونوں گیزیٹیئرز کو وہاں پر بیٹھ کے پڑھا، ساتھ نوٹ ٹیکنگ کی، جو پاسبل انفارمیشن تھی اس میں سے نکالی۔ البتہ تھوڑے کلوز یہاں سے بھی ملے۔ ہمارے ایک بزرگ برٹش آرمی میں ڈاکٹر تھے، ان کا وہاں پر کچھ حوالہ ملا۔ ایک اور چیز کا تذکرہ کرتا چلوں کہ ہمارا جو ددھیال کا گاؤں تھا ہوشیارپور میں، وہ قصبہ ہریانہ تھا، اور تقریباً ہوشیارپور شہر سے کوئی
12-13 میل کی مسافت پر تھا۔ ہریانہ کا نام میاں تان سین جو معروف میوزیشین تھے ان کے استاد گرو ہری سین کے نام پر رکھا گیا، اور ہریانہ میں مینلی جو زیادہ اکثریت تھی وہ مسلمان نارو راجپوتوں کی تھی، جن میں سے بہت ہی قداور شخصیت، بہت بڑا نام، مشہور معروف نام جنرل بختیار رانا کا آیا۔ پاکستان آرمی سے وابستہ رہے۔ جنرل بختیار رانا کا یہ بھی اعزاز تھا کہ ان کے والد رانا طالب محمد خان برٹش انڈین پولیس کے پہلے آئی جی تھے۔ ہمارے ایک بزرگ برٹش آرمی میں جنرل بختیار رانا کے کلوز فرینڈ تھے اور کولیگ تھے، اور بزرگ بتاتے ہیں کہ رانا اقبال خان جو کہ رانا بختیار کے ماموں تھے، فسادات کے دوران میرے بڑے دادا کی جان انہوں نے بچائی تھی۔ تو جب میں ریسرچ کر رہا تھا جنرل بختیار رانا کی فیملی پر، تو مجھے اندازہ ہوا کہ ان کے ایک صاحبزادے بھی جنرل ریٹائر ہیں آرمی سے۔ اور اتفاقاً وہ ان دنوں اپنے خاندان کے اوپر ایک کتاب بھی شائع کر رہے تھے۔ اس حوالے سے ایک تقریب منعقد کی جا رہی تھی اواری ہوٹل لاہور میں۔ میں نے وہاں پہ ان کے پاسز تلاش کیے اور اس کے اوپر ایک کانٹیکٹ نمبر درج تھا۔ میں نے نہایت ہی ایکسائٹمنٹ میں ان کو میسج کیا، اور تھوڑی دیر بعد ہی ان کو گھر کے نمبر سے کال کر دی۔ آگے سے بھاری بھرکم آواز میں ایک صاحب بولے۔ میں نے ان سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ میں نے ان کو تھوڑا سا بتایا۔ اب میں یہ چاہتا تھا کہ میں ان کے ایکسپریشنز دیکھوں، فون پر وہ پاسبل نہیں تھے، میں نے ان کو بالکل دبے دبے الفاظ میں بتایا کہ جی میں نے ایونٹ کے بارے میں دیکھا تھا، میں اس کو اٹینڈ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کس حیثیت میں اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تو ہمارا بالکل ایک کلوز ایونٹ ہے اور انٹیمیٹ سے لوگ اس میں انوائٹیڈ ہو۔ میں نے ان کو بتایا کہ ہمارے آبا کا تعلق بھی جو ہے نا وہ قصبہ ہریانہ سے تھا، اگر آپ اجازت دیں تو میں شامل ہو جاؤں گا، ورنہ کوئی شکوے والی بات نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا اس طرح کریں کہ آپ صبح انہوں نے اپنے فارم ہاؤس کی مجھے تھوڑی لوکیشن سمجھائی، اور انہوں نے کہا جی کہ آپ صبح 9 بجے جو ہے وہ میرے فارم ہاؤس پہ آ جائیں۔ فارم ہاؤس میرے گھر سے تقریباً کوئی 20-22 کلومیٹر دور تھا۔ خیر میں نے ان سے وعدہ کیا، اور انہوں نے خاص طور پہ اس چیز کی تاکید کی کہ بھائی وقت کا بہت خیال کیجیے گا، دیر نہ کیجیے گا۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ میرے ذہن میں تھا کہ یار یہ آرمی پرسونل تھے اور آرمی آفیسر تھے، وقت کا خیال تو بہر صورت ویسے بھی کرنا چاہیے۔ مجھے اب ساری رات نیند نہیں ہے اس ایکسائٹمنٹ میں کہ یار ایک خاندان جو کہ میرے آبا کا جن سے تعلق تھا، ان سے ملاقات ہوگی، اور بہت ہی میں ایکسائٹیڈ، طرح طرح کی چیزیں میرے ذہن میں۔ میں 7:15 بجے بالکل تیار ہو کے بیٹھ گیا۔ اب گھڑی پہ نظر ہے اور اس کی جو ٹک ٹک ہے وہ کانوں میں پڑ رہی ہے، اور وقت گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ 8:15 بجے کے قریب میں نے انہیں کال کی۔ میں نے کہا جن صاحب وہ آپ سے وقت طے ہوا تھا؟ ہاں انہوں نے کہا کہ مجھے یاد آیا، آپ نا اس طرح کریں کہ میں اواری ہوٹل ہی جا رہا ہوں، آپ فارم ہاؤس پہ آنے کی بجائے نا آپ اواری آ جائیں۔ اب اواری ہوٹل ہمارے گھر سے نسبتاً قریب تھا، میں نے کہا چلیں وہاں پہ، کہہ رہے ہیں میں نے تیاری اسی ایونٹ کی تیاری کی غرض سے جانا ہے، وہیں ملاقات کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا وہاں پہ میں کہاں پر آؤں؟ میں نے تھوڑا سا دریافت کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ آ کے لابی میں بیٹھیے گا، میں لابی میں آ کے آپ مجھے کال کیجیے گا، میں آ جاؤں گا وہاں پہ، تو پھر ہم بیٹھیں گے وہاں۔ انہوں نے 10 بجے کا مجھے وہاں وقت دیا تھا، اور میں تقریباً 9:30 بجے اواری کی لابی میں موجود تھا، اور میں نے جا کے ایک میسیج ڈراپ کر دیا۔ میں نے کہا سر میں یہاں پر موجود ہوں، آپ جب بھی آپ کو فراغت ہو آپ مجھے بتائیے۔ 10 بج گئے، جن صاحب نہ آئے۔ کوشش کر کے کسی بھی طرح 1 گھنٹہ گزارا۔ میں نے کہا مناسب نہیں لگتا، اس سے پہلے انہیں کال کرنا، یہ ریمائنڈ مصروف ہوں گے۔ 11 بج گئے جی۔ 11 بجے میں نے ان کو ایک چھوٹا سا میسج کیا۔ میں نے کہا سر میں ایم اسٹل ویٹنگ، اور 11:15 کے قریب میں نے ان کو ایک مختصر سی کال کی۔ میں نے کہا میں نیچے بیٹھا ہوں۔ جی ہاں مجھے بالکل اچھے سے پتہ ہے آپ نیچے بیٹھے، میں بس تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں۔ بسم اللہ جی۔ یوں ہی 12 بج گئے، اور سیم میں نے ایک چھوٹا سا میسیج ڈراپ کیا، اور پھر 10 سے 15 منٹ بعد ایک مختصر سی کال کہ سر میں نیچے بیٹھا ہوں۔ کہ جی بالکل مجھے یاد ہے، ملاقات بس ابھی کر رہے ہیں، میں فری ہو گیا ہوں۔ 1 بج گیا جی۔
1 بجے وہی پروسیس میں نے ریپیٹ کیا اور جنرل صاحب نے فرمایا کہ جی بس آ رہے ہیں جی۔ 1 بجے کے بعد جب انہوں نے 2 بجے کال کی، یعنی 4 گھنٹے مجھے اس لابی میں بیٹھے ہو گئے تھے۔ جنرل صاحب نے کہا او ہو ایکسٹریملی سوری، میں 10 منٹ پہلے ہوٹل سے نکلا ہوں، مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ آپ نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ بہت ہی دل گرفتہ، آنکھوں میں آنسو، اپنی بائک سٹارٹ کی اور گھر آ گیا۔ ابھی میں راستے میں تھا کہ جنرل صاحب کی مجھے کالز آنا شروع ہو گئی، مجھے لگا کہ یار شاید وہ اس کو تو کمپنسیٹ کرنا چاہ رہے ہوں یا واقعی ان سے غلطی ہوگی۔ تو انہوں نے مجھے 5 بجے ایک نیا ایڈریس دیا، انہوں نے کہا ہماری ملاقات نہیں ہو سکی وہاں، تو آپ 5 بجے وہاں آ جائیں۔ ہو سر، ہم نے توبہ کر لی۔ جنرل صاحب سے میں نے معذرت کی، میں نے کہا میں کہیں نہیں جا رہا، تو آپ کی مہربانی، آپ نے بہت بہتر کر دیا پہلے ہی، سو اب رہنے دیجیے۔ میں نے جنرل صاحب سے معذرت کی، ظاہر ہے بھائی معذرت ہی کرنا بنتی تھی، ورنہ مطلب ان کی شہنشاہی ہے، گھر سے بھی اٹھا کے لے کے جا سکتے تھے، ان کی مہربانی کہ انہوں نے مزید تردد نہیں کیا۔ میں نے ایک چھوٹا سا انہیں میسج کیا کہ جی میں نے کہا یہ میرے بزرگ تھے جن کی آپ کے بزرگوں سے واسطہ تھا، سو میں اس سلسلے میں آپ سے ملنا چاہ رہا تھا، بہرحال ہو گئی ملاقات، مجھے تسلی ہے، میں بالکل تشفی ہوئی مجھے۔ تو جنرل صاحب کی پھر مجھے کوئی 3-4 کالیں آئیں جس میں مطلب میں نے بے ادبی یہ کی کہ میں نے وہ کالز ریسیو نہیں کی، سو بس وہ ایک آخری ملاقات تھا، اور چاؤ جو تھا نا وہ وہاں پر جنرل بختیار رانا کی فیملی سے ملنے کا، وہ بالکل چکنا چور ہو گیا۔ اسی فیملی سے کچھ اور لوگ بھی ملے، جنرل بختیار رانا کی ڈائریکٹ فیملی تو نہیں، لیکن ہریانہ کی نارو فیملی سے اور بھی، رانا احمد سعید صاحب نیو یارک میں ہوتے ہیں، وہ بڑے باکمال انسان، ان سے متعدد ملاقاتیں رہیں، شیخ خبرہ میں وہ حکیم ہیں، اور انہوں نے بہت سی چیزیں پھر بتائیں جی، ان سے بڑا لطف آیا، بڑی لمبی ملاقاتیں رہیں۔ میں خیال اتنا کافی ہے، اب بور ہو گئے ہوں گے آپ۔ اگلی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے آپ یہاں پہ کلک کر سکتے ہیں، جس میں اللہ نے بڑی رحمت فرمائی اور نہایت ہی شاندار اور اعلیٰ پائے کی ایک شخصیت ملی، جن کے تھرو پھر یہ جو سفر تھا وہ بہت ہی آسان ہو گیا۔ قدرت کی طرف سے ایسی آسانیاں رہیں اور ایسے شاندار اور کمال کے لوگ ملے، میں آپ کو ان کے بارے میں بتاؤں گا آگے۔ سو ابھی کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔